حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی 30 آیت لکھا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خدا تو ہی جانتا ہے۔ حزقیل کو خدا کا ہاتھ ایک ایسی وادی میں لے کر چلا گیا جہاں پر سوکھی ہڈیاں ہیں اور ایک طرح سے کوئی امید نہیں۔ حزقیل نے ان ہڈیوں کو آگے پیچھے دیکھا اور پھر خدا نے ایک سوال کیا، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ وہاں پر ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اگر آپ کے حالات وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہو گئے ہیں، صحرا کی مانند ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ اب نا امیدی ہے اور کچھ ہو نہیں سکتا، آپ ہر روز اپنے آنسو پیتے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو یہ پہاڑ جو میری زندگی میں موجود ہے ہٹ نہیں سکتا، تو خداوند آپ سے بھی سوال کرتا ہے، کیا یہ ہڈیاں جن کے تعلق سے تو روتا ہے اور انہیں ہر روز دیکھتا ہے زندہ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ خداوند نے اسے دکھایا اور پھرایا ہے تاکہ وہ یہ جانے کہ یہ اور کوئی کام کر نہیں سکتا، نہ کوئی انسان اسے فکس کر سکتا ہے، نہ اپنے نہ پرائے، نہ جن پر حزقیل کا کوئی بھروسہ ہو یا ہمارا کوئی بھروسہ ہو، کوئی ان ہڈیوں کو کسی بھی طور پر زندہ نہیں کر سکتا، لیکن صرف فقط خدا کی پاک ذات ایسا کر سکتی ہے۔ خدا چاہتا ہے ہماری نگاہیں وہ خدا کی طرف دیکھیں اور جانیں کہ صرف ایک اکیلی اسی کی ذات ہے جو ہر وہ کام کر سکتی ہے جو کوئی انسان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ہم کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہو، لاغر کیوں نہ ہو، نا امید کیوں نہ ہو، خداوند ہمیں وہاں سے نکال سکتا ہے۔ خداوند وہ تمام تر مردہ حالات جو ہماری زندگیوں کے اندر ہیں ان کے اندر جان ڈال سکتا ہے، اور خداوند سوکھی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ خداوند آج کی خوبصورت صبح میں آپ سے کہنا چاہتا ہے، میں زندہ ہوں، مجھ پر نگاہ کرو اور میں حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔